الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل قدر سامعین کرام، مہمانان نظام اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کو یہ جان کر بےحد خوشی اور مسرت ہوگی کہ ہمارے درمیان شہر بنگلور کے مایہ ناز عالم دین مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی و قاضی محمد نظام الدین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو بڑی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت والا جو ہے حضرت والا کی سرپرستی میں بنگلور کے اندر اور باہر کے علاقوں میں جو ہے بہت سے مدارس چلتے ہیں، اور حضرت کا خود کا جو ہے دارالفضا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں نے شعبہ عالمیت تقریباً 8 سال دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں پڑھے ہیں، تو حضرت جو ہے اس مدرسے کے سابق استاذ ہیں۔ الغرض عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو بڑی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وقت کی کمی ہے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کا دوسرے جگہ پر بیان ہے، حضرت وہاں پر جانا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا، صبح حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی تو مفتی صاحب نے اتنی بات بتائی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضرت جو ہے جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 20 سال جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں رہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم ان بزرگوں سے، ان اکابر سے فائدہ اٹھائیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله إني أستغفر في اليوم 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، اس وقت میں ہم لوگ جس گھڑی میں حاضر ہیں، اس گھڑی کو، اس رات کو شب برات سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو آپ چاہے شب برات کو ہو یا لیلۃ نصف شعبان کو ہو، یا آپ برات کی رات کو ہو، جو بھی کہو مفہوم ایک ہی ہے۔
یہ رات کی حقیقت کیا ہے؟ اکابر علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کے احکام کو اس کے مراتب کے ساتھ سمجھایا. حضور نے جیسا سمجھایا ویسا سمجھنا مسلمان پر فرض ہے. حضور نے جس کو فرض کہا اسے فرض سمجھو، حضور نے جس کو واجب کہا اسے واجب سمجھو، حضور نے جس کو سنت سمجھایا اسے سنت سمجھو، جس کو مؤکدہ کہا مؤکدہ سمجھو، غیر مؤکدہ کہا غیر مؤکدہ سمجھو، نفل کہا تو نفل سمجھو، مستحب کہا تو مستحب سمجھو. اسے کہتے ہیں دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا مستحب اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کو واجب. حضور نے سمجھایا واجب، ہم سمجھ رہے ہیں اس کو مستحب. حضور نے کہا اس کو نفل، ہم نے سمجھا اسے فرض. حضور نے کہا اس کو فرض، ہم نے سمجھا اس کو سنت. اسے بے دینی کہتے ہیں. اسی لیے حشر کے میدان میں جن لوگوں کو شفاعت سے اللہ کے رسول دھتکار دیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ کے بعد بدل دیا. اور آپ یوں کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے نظروں سے، دور ہو جاؤ وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. آپ نے ایک دین ہم تک پہنچا کر گئے، اسے بگاڑنے والی جماعت، بدلنے والی جماعت، تباہ کرنے والی جماعت، اسے نیست و نابود کرنے والی جماعت، مسخ کرنے والی جماعت، اس جماعت کو حضور آب کوثر نہیں پلائیں گے. صاف کہہ دیں گے دور ہو جاؤ. اور فرمایا شافع محشر ہیں آپ، ساقی کوثر ہیں آپ. اگر آپ نے دھتکار دیا پھر ہماری سفارش کرے گا کون؟ ہمارے حق میں آب کوثر پلائے گا کون؟ من یشرب لم یظمأ بعدہ ابدا. علماء فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یعنی علماء نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ گویا یوں سمجھو وہ جنتی ہو گیا، اس کا جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جہنم میں وہ بندہ جاتا ہے جو گنہگار سمجھا جاتا ہے، اور گنہگاروں کے سب سے کم سزا وہ پیاس ہے. جب حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا آب کوثر کا وہ ہرگز ہرگز حوض کوثر کا پیا ہوا انسان پیاسا نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا ہندوستان یہ دھیرے دھیرے مسلمان ہوا، اور خصوصاً اس میں جنوب ہند یہ آہستہ آہستہ یہاں علم پہنچا. یہاں کی جو علمی سفر ہے جنوبی ہند کا صرف 60 سال کا ہے. یہاں جتنے بزرگان دین 70-80 سال کے بیٹھے ہوں گے ان لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے. ابتدائی میں خود جانتا ہوں اچھی طریقے سے، آج سے 20-25 سال پہلے حفاظ کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کمار پیٹ جاتے تھے. کمار پیٹ میں جتنے حفاظ آتے تھے وہ گنگناتے ہوئے پھرتے تھے. وہ اپنا ترنم، اپنا لہن، اپنا انداز قرات، اپنی آواز نمایاں کرتے ہوئے کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی راستے میں کبھی سڑک میں، کبھی صحن میں، کبھی مسجد کے اندر، کبھی سیڑھیوں میں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا یہ حفاظ کرام کی ایک منڈی ہے. اس منڈی میں مساجد کے ذمہ دار پہنچے ہوئے ہیں. مسجدوں کے ذمہ دار ہلو داڑھی کھجاتے ہوئے اس کی قرات سنتے. سننے کو آپس میں کیا بھئی زبردست آواز ہے نا، انہوں نہیں جی اس کی آواز مجھ سے بھری ہے. اب وہاں جا اس کی سنتے ہیں.
اب وہاں سنتے پھر تھوڑی دیر میں تجوید تو ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم، تجوید کا تا کا بھی پتہ نہیں ہے، ہا نہ قا نہ جیم نہ الف کچھ پتہ نہیں، بس آواز پر فیصلے ہوتے تھے۔ وہ چاہے قرآن یاد ہے نہیں ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کی وجہ سے جا کر ان لوگوں میں سے کسی ایک کو طے کرتے تھے، وہ آتے تھے تراویح پڑھاتے تھے، اور تراویح پڑھانے کے بعد ان لوگوں کو اپنا گاؤں واپس جانا تھا، اس لیے ان حفاظ نے 27ویں شب کو ختم قرآن کا سب جگہ پر رواج ڈال دیا۔ انہوں نے جو رواج ڈالا 27 میں ختم قرآن کا، یہ مسافر حفاظ نے ڈالا تاکہ ان لوگوں کو واپس جانے میں آسانی ہو۔ 27 کو قرآن پاک ختم کر دیں گے، 27 کو نکلیں گے، 28 میں سفر میں رہیں گے، 29 کو گھر پہنچیں گے، عید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے 27 کی رات کو ختم قرآن کی عادت ڈالی۔ وہ عادت آج تک بھی چل رہی ہے۔ بیٹا آپ کے حافظ صاحب باہر کے ہیں؟ کہا باہر کے نہیں۔ کہاں کے ہیں؟ اندر کے۔ پھر 27 کو بھی ختم کر رہے۔ عموماً ایک میں رواج بتا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے ان گنت رواج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جس کا ذرا برابر ہمیں احساس نہیں ہے۔ انہی رواجوں میں سے ایک رواج شب برات میں رات کو بیکار جاگنا، یہ ہے عبادت کے ساتھ جاگنا، ریاضت کے ساتھ جاگنا، استغفار کے ساتھ جاگنا، نماز کے ساتھ جاگنا، تلاوت کے ساتھ جاگنا، ذکر و اذکار کے ساتھ جاگنا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جاگنا، اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہوئے جاگنا، صلاۃ التسبیح میں جاگنا، عمری قضا میں جاگنا، کار خیر کرتے کرتے جاگنا۔ یہ جاگنا اصل جاگنا ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، لیکن افسوس کی بات ہے خالی جاگنا یہ زیرو ہے، یہ کچھ نہیں ہے، گناہ کو لازم کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا رب قاری للقرآن، جیسے کہ فرمایا رب قائم لیس له من قیامه الا التعب، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع۔ بہت سارے شب بیدار وہ ہیں جن کی شب بیداری میں کچھ نہیں ملے گا سوائے تھکان کے۔ بہت سارے روزے دار وہ ہیں جن کے روزے میں کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوک کے۔ ان کو کیا ملا؟ صرف بھوک ملا، کچھ نہیں ملا۔ ان کو کیا ملا؟ رات گزار کر تھکے دن بھر سو رہے ہیں، ان کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ ہماری اگر زبان میں کہا جائے بھٹا ملا، جیسے ہم کہتے ہیں کیا جی ملا؟ بھٹا ملا۔ اور ذرا غصے میں رہا تو کیا بولتی؟ بھٹے کے بالا ملے۔ بھٹا ملا تو بھی قیمتی چیز نہ، بھی بھٹا کھا سکتے ہیں، 10 روپے کو 15 روپے کو آج کل اس کی فروخت ہوتی ہے۔ آج کل بھٹے کے بالا بھی قیمتی ہو گئے ہیں۔ جب سے لوگوں کو کنکری کی شکایت شروع ہوئی، کڈنی میں پتھری کی، بھٹے کے بالا کی بھی قیمت بڑھ گئی۔ حالانکہ بھٹے کے بالا کی کوئی قیمت نہیں تھی، بھٹے کے بالا اٹھا کو پھینک دیا کرتے تھے، لیکن اب قیمت بڑھ گئی اس کی۔ اب البتہ ہم کہہ سکتے ہیں بھٹے کا چھلکا ملا، وہ البتہ بھی فروخت لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ، یہ دیکھو کیا قصہ، بروکر گئے ہیں کہ نو، ہمیشہ یاد رکھو دو باتیں، بیانات میں کبھی بھی ہاف ٹکٹ آپ کو سامنے نہیں بٹھانا۔ جنازے کی نماز میں ہاف ٹکٹ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اس میں کیا ہوتا، انہیں اس کے دوست دکھا نہیں، وہ کھڑوں کو دیکھتا، کان دوست یہاں کھڑوں کو اشارہ، اسے سموسہ دکھاتا، کبھی بسکٹ دکھاتا ہے، چاکلیٹ۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی کوئی، بچے من کے تو سچے ہیں، دماغ کے کچے ہیں، تو اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جنازے میں پہلی صف میں بچے اگر ہوں گے، بچوں کی دعا سے اللہ میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جنازے کی سنت کیا؟ بچوں کو سامنے رکھو، بڑے پیچھے رہو، تاکہ اللہ کو رحم آئے اور اللہ میت کی مغفرت فرما دے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی سنت یہ ہے
کہ بچوں کو سامنے رکھو، خصوصاً وہ بچہ جس بچے کے باپ کا انتقال ہوا اسے سامنے کھڑا کرو، وہ اپنے باپ کے جنازے میں دعا پڑھے گا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ معاف کر دے گا، بقیہ کبھی نہیں بچوں کو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسومات دھیرے دھیرے بنگلور میں اتنے رسومات، خالی بنگلور میں نہیں، پہلے زمانے میں لوگ دعا بھی نہیں جانتے تھے، نماز کے بعد کیسا دعا کرنا نہیں جانتے تھے، تو اس زمانے میں یو پی سے، بہار سے، اڑیسہ سے، بنگال سے ائمہ آتے تھے، یہاں بھی علماء بہت کم پائے جاتے تھے، تو مسجدوں میں امام صاحب بولتے تھے کہ بھئی دیکھو نماز کے بعد میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین بولو۔ اب امام صاحب ہاتھ اٹھائے، امام صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہم صلی علی سیدنا، پیچھے آمین آمین آمین، اب امام صاحب دے ٹھہرو جی، دعا مکمل ہونے دو، بعد میں آمین بولو بھائی، میں اللہم صلی علی آمین، ارے ابھی سیدنا محمد آمین، ارے رکو بھائی، صلوات مکمل ہونے دو۔ اب ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا صلوات مکمل ہوتا کب ہے، دعا مکمل ہوتی کب ہے، دعا کی تکمیل کب ہوگی، کب ہم آمین کہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو اس زمانے کے علماء نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا، عوام کو، دیکھو بھائی جب آخری جملہ آئے میں ذرا زور سے بولوں گا، سمجھ جانا یہاں دعا ختم ہو رہی ہے، وہاں تم سب کو کیا بولنا ہے، آمین بولنا۔ چنانچہ اب کیا کیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب نار میں آواز بلند ہوئی، فوراً سب کے سب آمین۔ اب ان کو معلوم ہو گیا، اب یہاں ان کو دعا نہیں معلوم، آواز کچھ معلوم، کب آواز بلند ہوتی ہے تب آمین کہتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، تو اتنا علم کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے، 60 سال ہماری علمی عمر ہے، اسلام آیا 1441 سال، 42 سال، 43 سال ہو گئے، 43 سال ہو گئے، 1380 سال کے بعد علم آ کر یہاں پھیلنا شروع ہوا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا پرانا علم آیا کب، حضور آئے کب، قرآن آیا کب، حدیث آئی کب، شریعت اتری کب، لیکن ہم تک پہنچی کب، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح میں میرے عزیز بھائیوں 35 رسومات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کتنے رسومات؟ ارے بولو 35۔ ابھی فون آیا تھا 27 تاریخ کو رسومات نکاح کے عنوان پر آپ کو بولنا ہے، 35 رسومات ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، سنت سمجھ کر کر رہے ہیں۔ جنازے میں جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، 17 رسومات پائے جاتے ہیں، ریگولر کر رہے ہیں ہم، لیکن کبھی ہم نے جا کر پوچھا نہیں، ارے بھئی یہ رسم کیا؟ جیسے مثال کے طور پر پوری دنیا یہ غلطی کرتی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا فوراً قبلے کی طرف پاؤں کرتے نہیں کرتے بھائی، کرتے نہیں کرتے؟ ارے بولا نہیں کرتے۔ اب زندہ جب ہو پاؤں کرو گے قبلے کی طرف، اگر کوئی کیا تو کیا کہو گے؟ جی قبلہ جی، اگر کوئی پاؤں کر دیا فوراً ہم تنبیہ کرتے ہیں، ارے بھی یہ قبلہ ہے، فوراً اپنا پیر ہٹاؤ، یہ قبلہ ہے، فوراً پیر کا رخ بدلو۔ اگر کوئی انجانے میں سو گیا قبلے کی طرف پیر کرتے ہوئے، ہم ڈانٹ دیتے ہیں اسے، ارے قبلہ ہے، رتیب عقل نے کہا بھائی دکھ رہا نہیں۔ اگر قرآن پاک ہو جائے، اگر اس طرف کوئی بندہ پیر کر دے، ہم ڈانٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ قبلے کی بے ادبی ہمیں برداشت نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، مرنے کے بعد بے ادبی کرتے ہوئے کیوں مر رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہیں؟ جب مر گئے اب بے ادب کرنے کو کس نے کہا؟ بے ادبی کرنے کی اجازت کس نے دی؟ علماء فرماتے ہیں سکرات کی حالت میں اگر کسی کی آخری گھڑی گزر رہی ہو، اس کو چاہیے قبلے کی طرف، اسے جیسا میں بیٹھا ہوا ہوں قبلے کی طرف چہرہ کر دیا جائے،
پیر قبلے کے رخ پر کر دیا جائے. اگر اس موقع پر نماز کا وقت آ جائے اسی حال میں اس بندہ قبلہ رخ پر پیر کرتے ہوئے نماز پڑھ لے تاکہ اس حال میں بھی اس پر نماز معاف نہیں. وہ مرنے سے پہلے قبلے کی طرف پاؤں کر کو سلاؤ بولے سو، مرنے کے بعد نہیں. اب مرگ انتقال ہو گیا کیا کریں؟ جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، حی علی الصلاح کی طرف پیر، حی علی الفلاح کی طرف، ہاں ارے حی علی الفلاح کی طرف، حی علی الصلاح کی طرف سر، یہ حی علی الصلاح، اور حی علی الفلاح کی طرف پیر، اس طرف سر اس طرف پیر. جس طریقے سے ہم اذان بچہ پیدا ہونے کے بعد دیتے ہیں، کیسا دیتے ہیں؟ اذان دیتے وقت مؤذن صاحب اذان دینے والے قبلے کی طرف کھڑیں گے. ٹھیک ہے بھائی، قبلے کی طرف کھڑیں گے. میں آپ کو مسائل بتاتا چلوں تھوڑی تھوڑے وقت میں، اس لیے کہ مسائل ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. بولو بھائی کتنے اب تمہیں 2000 رکعتاں پڑھ لیے، اب تیسرے 1000 پڑھنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے بھائی، قبلے کی طرف آپ کھڑے ہوئے، بچے کو جب لاتے ہیں اذان دینے کے لیے تو سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دیتے ہیں. تو بچے کو کیسا لٹانا؟ بچے کو اذان دیتے وقت الٹا حی علی الصلاح کی طرف پیر، اس طرف پیر، اس طرف سر. تو کان کہاں آئے گا؟ مؤذن صاحب کے منہ کے پاس آ جائے گا. تو مؤذن صاحب قبلے کی رخ پر رہیں گے، اذان دیں گے. پھر بچے کو پلٹائیں گے، مؤذن صاحب نہیں پلٹیں گے، بچے کو پلٹائیں گے. تو بچے کا سر ہو جائے گا حی علی الصلاح کی طرف، پیر ہو جائے گا حی علی الفلاح کی طرف. اب بچے کو اقامت دی جائے گی. جس پوزیشن میں اقامت دیتے ہیں اسی پوزیشن میں مرنے کے بعد لٹانا. نیت کرو انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے تمام میت کو سنت کے مطابق لٹائیں گے. میں اب تک 10 جگہ پر جب جاتا ہوں ہمیشہ میرا پہلا کام ہوتا ہے پہلے میت کا رخ بدلو. ہنگامہ نہیں حضرت ہمارے دادا بولے سو رہے آج تک میں دیکھا نہیں با ہزاروں میتوں میں جاؤ کا گامی. تو تو بھی ایک میت میں گیا تو کیا فرق پڑتا؟ زندہ میت میں گیا تو میت کا رخ بدلتا. ٹھیک ہے بھائی، میت میں گیا تو کیا فرق پڑتا بھائی؟ میں ہزاروں میتوں میں گیا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ زندہ اگر گیا میت میں تو زندہ جا کر میت کا رخ بدلتا ہے، میت کا سمت بدلتا ہے، میت کے مسئلے کو بدلتا ہے. حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری بیان چھوٹے میدان میں 1994 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس وقت حضرت نے یہ بات فرمایا، تمام اکابرین کا متفقہ فیصلہ ہے اگر کوئی بندہ مرنے کے بعد سنت کے مطابق میت کے ساتھ پیش آئے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس سنت کی برکت سے میت کی مغفرت فرما دیتے. نیت کریں انشاءاللہ سنت کے مطابق کریں جو بھی کام. تو شب برات بھی ہم سنت کے مطابق گزاریں گے. سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کسی کو بتائے بغیر عبادت کی، اعلان نہیں فرمایا، آپ نے ہنگامہ نہیں کیا، ازواج مطہرات کو بھی نہیں اٹھایا، صحابہ کو بھی نہیں کہا، مسجد بھی نہیں کھولے، مسجد کو بھی نہیں گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خاموش غائب ہو گئے. حضرت عائشہ پریشان، ارے بستر پر حضور نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کیا کسی بیوی کی خیر خیریت لینے گئے؟ کسی بیوی کے پاس ان کی پرسان حال کے لیے پہنچ گئے؟ کیا بات ہے، کہاں گئے، کدھر گئے؟ پریشان ہو کر جلدی عائشہ اٹھ کر باہر تلاش کرنے کے لیے جب نکلی تو کیا دیکھتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہو کر آپ آنسو بہاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں. 17 صحابہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. علماء فرماتے ہیں اس میں جو سنت ہے، مستحب ہے، اس کو کہو، جو بدعت ہے وہ بھی بتا دو. اس سے کیا معلوم ہوا؟
آپ کا انفرادی عمل، اجتماعی نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ نہیں بولے عائشہ آج شب برات ہے، اٹھو نماز پڑھو، ذکر کرو، دعا کرو، تلاوت کرو، تم صلاۃ التسبیح میں لگے رہو، اللہ کے سامنے روز گر گراؤ. کچھ بھی نہیں بولے. حضرت عائشہ کچھ نہیں معلوم. اگر اس کی کوئی ایسی واجبی کوئی عمل ہوتا تو سرکار فرماتے نہیں فرماتے؟ آپ نے عمل کیا. لیکن دیکھو اللہ عجیب شریعت کا ایک نظام بنایا. یہ تو میں طلباء حدیث کو یہ بات بتایا کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل کب کیسا کریں گے یہ بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. کیوں؟ اس عمل کو مستحب بنانا تو مستحب کی شکلیں اللہ نے بنائی، واجب بنانا واجب کی شکلیں اللہ نے دی، سنت بنانا سنت کی شکلیں بنائی، سنت موقدہ بنانا سنت موقدہ کی شکلیں بنی. تو جو حکم اللہ کو دینا تھا نبی سے بھی وہی شکلیں، وہی صورتیں، وہی حرکات، وہی افعال، وہی تمام ہر اعتبار سے زندگی کے اعمال سرزد ہوئے. چنانچہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ پریشان ہو کر دوسرے دن پوچھے اسی وقت نہیں، خاموش اوڑھے کو سو گئے. عورتوں کو ٹیسٹ کرنے کی پرانی عادت، مستورات کو ٹیسٹ کرنے کی، وہ ریسٹ کی بھی عادت ہے، ٹیسٹ کی بھی عادت ہے. کب ٹیسٹنگ؟ دو بیویاں والے رہے تو ٹیسٹنگ چلتی. ہر ایک کی ٹیسٹنگ، ہماری سب ٹیسٹنگ نہیں چلتی. ہمیں کہاں جاگو کہاں ہے ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. اگر آپ دو بیویاں والے ہیں، تین بیویاں والے ہیں، ذرا رات کو غائب ہو کو دیکھو، دیکھیں گے تمہارے اسی کی تیسی کر ڈالتی ہیں جن کی باری ہوتی ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا. اب آپ کو تو زیادہ تجربہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. جو دو دو بیویاں والے ہمارے پاس 4-5 ہیں، سب کہتے تھے بالکل صحیح بات بولنے مولانا سے اسے معلوم خبر، مردے کو معلوم قبر کا عذاب. جو دو بیویاں والا ہے اسے معلوم کہ ہم جو کہہ رہے ہیں. فوراً حضرت عائشہ اٹھ کر باہر آئی. کیوں؟ یہ دو بیویاں والوں کے اندر کی فطرت ہے، ذرا بھی اپنا شوہر غائب ہو جائے فوراً اندر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، نکل کر باہر آ جائیں گے تلاش کرنے کے لیے. چنانچہ وہ تلاش کر کہیں حضور مجھے دیکھ کر گمان کرنے والی نہ سمجھ جائے، اس لیے خاموش آ کر دیکھ کو بھی نہیں دیکھ سکا، سو گئے. حضرت عائشہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کل جو عمل، دیکھو یہ نہیں پوچھا کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، کہاں گئے تھے معلوم نہ. یہ پوچھا حضور آپ کو کل میں ایک عمل کرتے ہوئے دیکھی، کیا بات ہے؟ تب پوچھنے پر حضور نے بتایا عائشہ کل شعبان کے آدھی نصف شعبان یعنی شعبان کی 14ویں رات ہے، اور جو رات گزری ہے اسی رات میں اللہ موت و حیات کے فیصلے فرماتے ہیں. اس میں اللہ رزق دیتے ہیں، اللہ زندگی متعین فرماتے ہیں، شقی اور سعید ہونا طے فرماتے ہیں. اور اس دن جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں. اور میں جا کر بقیہ غرقد والوں کے حق میں یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ جتنے انتقال ہو گئے ان سب کی تو مغفرت فرما، جتنے زندے ہیں ان کے حق میں مغفرت کے اسباب مہیا فرما. بے دو ہی ہم دعا کر سکتے ہیں، جو انتقال ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کے حق میں مغفرت کے اسباب مہیا فرما. یہ دعا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں مغفرت کی دعا فرما کر تشریف لا کر آرام کریں. اتنی ہی حدیث ہمیں ملتی. اس سے علماء فرماتے ہیں جن کا گھر قبرستان سے قریب ہو، اور سے سنو، جن کا گھر، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا گھر اور قبرستان کے درمیان خالی 1 کروڑ کا فاصلہ، 21 کروڑ، وہ اللہ کے رسول گئے دعا کرے. جن کا گھر قبرستان سے قریب ہو وہ قبرستان میں جا کر دعا کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے. جن کا گھر قبرستان سے دور ہو، یہاں سے ٹانی روڈ جا رہے ہیں، قدس صاحب کا مکان جا رہے ہیں، کیا قصہ آج قبرستان کی زیارت کرنے جا رہے ہو، یہ مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بدعت ہے. جاؤ مت، بعد میں جاؤ، زندگی میں کبھی بھی قبرستان جا سکتے ہو. آج کو جانا
سفر کرتے ہوئے یہاں سے ٹانی روڈ، یہاں سے قدوسیہ، یہاں سے میسور روڈ، ہمارے ابا وہاں ہی، ہمارے چچا یہاں ہی، ہمارے دادی وہاں ہی، ہمارے نانی وہاں ہی، اور خاص طور پر وہاں جانے کے بعد چراغاں کرنا، پھول چڑھانا، چادریں چڑھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب رسم ہے بدعت۔ میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں پھول چڑھانے کے پیسوں کو غریبوں کو ان کی مرحوم کی نیت سے دے دیا کرو، بہت ثواب پاؤ گے۔ کتنے کا پھول لیے بھائی؟ 20 روپے کا، وہ 20 روپے صدقہ کر دو، وہ 20 روپے غریبوں کو دے دو، وہ 20 روپے تم اس مسکین کو دے دو، پیٹ بھرے گا، دعا دے گا، اور دعا دینے کے بعد وہ مسکین ایسی دعا دے گا کہ تمہارے مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور 20 روپے لے جا کر تم ضائع کرتے ہو، 100 روپے لے جا کر ضائع کرتے ہو، 500 روپے ضائع کرتے ہو۔ بعض مردے کیا کرتے ہیں؟ مردے کسے کہتے معلوم؟ جن کو اللہ کی یاد نہیں، انہوں زندہ رہ کو بھی مردے کے سکچ۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کو یاد رکھنے والا، نہ رکھنے والا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندے اور مردے ہیں۔ بعض لوگ، ایک صاحب کہنے لگے مولانا، درگاہ ہے حصور روڈ میں جاتے ہوئے، مولانا میں 1.5 کروڑ روپے درگاہ کو سجانے میں لگا دیا، ثواب ملا؟ ایک بھی نیکی نہیں ملی۔ دنیا بھر کے مفتیوں کو جمع کر لو، پورے مفتیان کرام، خود وہ اکابر جو احناف کے مفتیان کرام کہلائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، مشرب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، صاف لکھتے ہیں اگر کوئی ایسی جگہوں پر پیسہ لگایا وہ کار خیر نہیں ہے، وہ شر ہے، الٹا اس پر گناہ ہوگا۔ گناہ میں 1.5 لاکھ روپے، 1.5 کروڑ روپے لگائے جیسا۔ اس لیے میں کہتا ہوں پہلا کام کہ دور ہیں جاؤ مت، بعد میں جاؤ، کل جاؤ، پرسوں جاؤ، ترسوں جاؤ، کبھی بھی جاؤ لیکن آج جانا سنت سمجھ کر مناسب نہیں ہے۔ ایک دوسرا کام آج کے دن کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام بذات خود روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھ کر یوں کہتے تھے میرا جی یوں چاہتا ہے جب اللہ میرے حق میں موت کا فیصلہ فرما رہا ہو وہ دن میں روزے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے حدیث، چاہے وہ متکلم کی روایت ہو، ضعیف روایت ہو، چاہے وہ کتنے ہی محدثین کے نزدیک مردود روایت ہو، وہ روایت یہ ہے اگر کوئی رات جاگ لیا شب برات کی، دن میں روزہ رکھ لیا، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں آج کے دن کم از کم ادنا درجہ تہجد کے 8 رکعت پڑھ لو، پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ ادنا درجہ تہجد کے 8 رکعت لازمی نہیں، اگر تمہیں سست ہو گئے تو جا کر سو جائیے، لیکن گناہ مت کرو، آج کی رات گناہ مت کرو، ریسنگ مت کرو، گالیاں مت دو۔ 3 آدمیوں کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ اسی کو علماء نے لمبے کرتے ہوئے کسی نے 6 بنا دیا، کسی نے 7 بنا دیا، کسی نے 12 بنا دیا۔ بنیادی طور پر 3، وہ 3 کون؟ نمبر 1 تسلسل کے ساتھ شراب پینے والا، اللہ آج اسے معاف نہیں کرے گا۔ جیسا چین سموکر ہوتا ہے ویسا چین ڈرنکر، ہل ڈالتے رہنا اسے ذرا ذرا۔ آج کل لوگ آفیشیل ڈبے رکھ لیں جیب میں، لائٹ اٹھانا یہ مار لینا، رکھ دینا، اٹھانا یہ مار لینا، رکھ لینا۔ وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے کم رہتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے ہائی رہتا ہے۔ لائٹ اٹھانا مار لے بڑھ جانا، کیا بھی معلوم نہیں۔ یہ بلی بھی دودھ پیتی کا قصہ، حالانکہ پیلت بیٹھا ہے پیوٹ، گویا وہ غریبوں کا 3 باٹل چڑھانا بھی اس کا 3 ڈراپ ڈالنا دونوں برابر ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما۔ علماء فرماتے اگر کوئی شراب کا عادی بن گیا تو اس کا آج اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کوئی بندہ شراب کا عادی جب تک وہ توبہ کرنے کے بعد
پھر دوبارہ منہ کو شراب لگا لیا، دوبارہ وہ توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، سہبارہ کرے قبول نہیں کرے گا، چوتھے بار کرے قبول نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ ٹوٹل شراب کو چھوڑ کر 5ویں مرتبہ توبہ نہیں کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 3 مرتبہ اللہ اس کے توبے کے دروازہ پرماننٹ بند کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت۔ اور یہی شراب سے تعلق رکھنے والی تمام برادری، دا شراب اینڈ بردرز، دا شراب اینڈ سنس، جیسا بولتے نہیں، بردرز پہلے آتا تھا، بعد میں سنس آنا شروع ہوا، تو دا شراب اینڈ سنس کیا؟ اس کا چھوٹا بھائی گٹکا، چھوٹا بھی پیدا ہو کر 6-7 مہینے کا، کونوں نے گٹکا، بڑھتے بڑھتے ذرا لئی وہ مجھے نام تو یاد نہیں ہے، وہ ماہرین سے آپ وہ نامہ وغیرہ معلوم کر لیجئے، میں نام کیسے بتاؤں، گٹا ایک یاد ہے، بعد میں لوگ وہ اسے کیا کہتے ہیں سونگنے کے لیے، کیا بھائی، ماس، ناس نہیں بھائی، ناس میں ترتیب رہتا ہے کو تجربے کار لوگ بتا سکتے، ہمیں تو نہیں معلوم ناس میں کیا رہتا ہے۔ ابھی ایسی چیز جس سے نشہ آئے، چاہے وہ فیویکول ہی کیوں نہ ہو، جیسے لوگ سونگتے ہیں، اور بعض جگہ پر میڈیکل والے مجھے بتائیں مولانا آج کل بچے ٹانیکا نہیں مل رہی بول کو یہ ٹانیکا شروع کر ڈالی، کیا مطلب؟ کھانسی کے ٹانیکا لوگوں کو پورا کرا لینا، گویا شراب کے باٹل پینے پر جیسے نشہ چڑھتا ہے، پورے ٹانڈی کا باٹل پینے سے بھی نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اس وقت میرے عزیز بھائیوں بڑے درد کی بات ہے، 70% بیکار نوجوانوں کا طبقہ ڈرگس میں مبتلا ہے۔ جا کر دیکھیے، ریہیبلیشن سینٹرز آباد ہیں، لوگ برباد ہو رہے ہیں، نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، بیکاری گناہوں کا دروازہ۔ اور اگر ہم نے اپنے نوجوان بچوں کی آج سے فکر نہیں کریں گے، کل کا دن یہی اپنے والدین کے قاتل بنیں گے، اپنے بھائی بہنوں کے قاتل بنیں گے، چنانچہ بن چکے ہیں۔ ابھی حال میں صرف اور صرف پیسہ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے باپ کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد انگوٹھا لگا کر باقاعدہ 75,000 روپے کا چیک ڈرا کیا ہے بیٹے نے۔ رمضان مبارک کا مہینہ 2004، یاد کرو آپ، ماں، بیٹا، بہو، یہ تینوں مل کر یہ اللہ کے بندے کو صرف 60 لاکھ روپے کی پراپرٹی کے خاطر قتل کر دیا۔ رمضان مبارک میں سحری کے بعد سو رہا تھا، مار دیے گوئند پور میں۔ آپ اگر جائزہ لیں گے ایسے حرکتیں کرنے والوں کی زندگیوں نے، ان کے خاندان میں کیا کیا تباہیاں مچا رکھی ہیں، ایک بڑی فہرست آپ کو ملے گی۔ تو یہ لوگ بھی اسی میں شامل ہیں جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج جتنے نشے کے عادی ہیں، میں تو آسانی سے کہا کرتا ہوں، ارے بھائی اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہو گیا، اس کے شراب میں کوے کا خون ملا کر پلا دو، انشاءاللہ شراب سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ حیات الحیوان میں تجربے کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شراب میں کوے کا خون پلا کر پلا دیا کرے گا، شراب دیکھتے ہی الٹی شروع ہو جائے گی۔ کوے کا خون بھی حرام، شراب بھی حرام، دونوں حرام کو حرام میں ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ کوے تو آپ کو فری مل جائیں گے، اسے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے خاموش پکڑو، بے چند دانے ڈالو، کوے آ جائیں گے، اسے پکڑ لیجئے، کاٹ کر ڈال دیجئے، ہوگا قصہ ختم، وہ تو تائب بن جائے گا۔ اور ماشاءاللہ جتنے ریہیبلیشن سینٹرز ہمارے یہاں چل رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کے، صرف ذکر سے اللہ نے ان کو شفا دے دیا۔ سب سے پہلے ریہیبلیشن مسجد عرفات گوئند پور میں الحمدللہ ہم نے شروع کرایا، جماعت کی شکل میں،
300 نوجوان توبہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، اور اللہ کا فضل ہے 220 آج بھی تائب بن کر اچھی حالت میں ہیں۔ 80 لوگ پھر دوبارہ واپس چلے گئے، صرف اور صرف ماحول کے بدلنے سے، ذکر و اذکار میں لگانے سے، نماز کی پابندی سے، اللہ نے ان کے صحبت اور ماحول کے بدلنے کی برکت سے آج ان کو نیک بندہ اللہ نے بنا دیا۔ اس کی پرانی تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج کی تصویر بھی موجود ہے۔ آپ کہہ ہی نہیں سکتے یہ بندہ نیک کیوں اتنی بری حالت میں، ایک عورت، 2 عورت، 3 عورت نہیں، 10 بیویاں آ کر پیر پڑ گئی یہ کہتے ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے گھر آنے کو مرنے سے بچا لیا، ورنہ ہم لوگ رمضان کے بعد سب کے سب زہر کھا کر مرنے والے تھے یہ دلندر کی وجہ سے، اور لیکن آپ نے یہ دلندر کو سدھار دیا۔ اب دلندر نہیں بولتے تھے، سدھر کا نام نہیں، اور اس کے سامنے کہاں دلندر بولتے، پہلے بولتے تھے، سمجھے بھائی؟ اس کے بعد اب سدھر گیا، اچھے ہو گئے۔ تو اس لیے ایک تو دوسرا قاطع رحم، رشتے ناطے کو کاٹنے والا، اس کا اللہ تعالیٰ آج معاف نہیں کرے گا۔ جو رشتے ناطے کو کاٹتا ہے، رشتہ کاٹنے میں 2 طرح کے، ایک ہے واجبی رشتہ، ایک ہے نفلی رشتہ۔ نفلی رشتہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، دوست کا رشتہ، دوست کا فلاں کا رشتہ۔ ایک صاحب کا وہ کہنے لگے حضرت یہ مجھے گناہ ملتا ہے کیا؟ میں پوچھا کیا گناہ؟ نہیں میں میری دوست کی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیا، مجھے گناہ کیا ہے؟ دوست کی بیوی سے بات کرنا انہیں چھوڑا لے گا کیا؟ میں بولا جی تمہیں بات کرے تو گناہ بھی، بات نہیں کرے تو ثواب نہ۔ نہیں میرا دوست بولیا سو کیا بات، تو ہمارے رشتے کو ختم کر ڈالیا نہ بول رہی ہوں، کیا قصہ کہو تو میری جورو سے بات کرنا چھوڑ دیا، اس کو اس نے قاطع و رحم بتایا۔ حالانکہ دیکھو یہ سب حرام رشتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں پردے کا زیرو، حجاب 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 بڑا ہنگامہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم خود نہیں جانتے حجاب کسے کہتے ہیں، ہم خود بے حجاب ہیں۔ میں سب سے پہلے ہمارے ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں تم پہلے سمجھو حجاب کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا، کن کن چیزوں کو جائز قرار دیا، پہلے وہ سمجھو۔ آج ہمارے پورے خاندانوں میں حجاب ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مولرے بھائیوں سے پردہ ہیں، چچیرے بھائیوں سے پردہ ہیں، تائرے بھائیوں سے پردہ ہیں، اور ہمارے جتنے ان خلیرے بھائیوں سے پردہ ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ تمام کے تمام بے پردہ رہتے ہیں آپس میں گھروں میں۔ شریعت سے پوچھو پردہ کرنا کہ نہیں کرنا، شریعت کہتی ہے تم پر پردہ کرنا فرض ہے۔ اگر تم چچیرے بھائی سے نکاح کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو، مولیرے بھائی سے کر سکتی ہو، پھپھیرے بھائی سے کر سکتی ہو، خلیرے بھائی سے کر سکتی ہو، جن سے نکاح تم کر سکتی ہو ان تمام سے پردہ کرنا فرض ہے۔ لیکن آج پردہ ہی ختم، اب عام ہو گیا ہے۔ کالج کو کون مت تمہارے کالج کو تمہارے بیٹے کو بلانے جا رہی، بولتے نہیں ہمارے بچپن کے دوست کا بیٹا بیچارہ انہیں پابندی صاحب کو بلانے لگ جاتا ہے۔ حضرت کتنی دیر ہوا تو بھی لاکھوں گھر میں چھوڑ کو جاتا ہے۔ حضرت کیا احسان کر رہا، کیا احسان کر رہا، کتنی دیر انہیں جب سے بلانے جا رہا ہم نہ بہت اطمینان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خاندانوں میں 10 واقعات ملیں گے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر دیکھو 10، اور میں حلال محبت حرام کاری کی طرف آمدہ نہیں کرتی، حرام حرکتیں حرام کار والوں ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ چیز کا پہلے خاندان کو جوڑو۔ بڑے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ پابندی لگاؤ، تیرے سے ان سے پردہ ہے بات، آئندہ سے تو اسے دیکھنا نہیں، بات کرنا نہیں، تمہیں انہوں پردہ، مولوی بہنیں مولوی بھائیوں سے پردہ، چچیرے چچیروں سے پردہ، پھپھیرے پھپھیروں سے پردہ،
پردے کے اصول معلوم کرو، پردہ کراؤ، انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی عزت و آبرو، ایڈریس دینا سب بند ہو جائے گا۔ ورنہ میرا عزیز بھائیو، پورا خاندان کے خاندان، اب ایک میرے پاس لسٹ ہے، دادی بھی بھگوڑی، باپ کو شادی کری سو، نانی بھی بھگوڑی، ٹھیک ہے بھائی، انہیں بابا بھی بھگوڑا، ماں بھی بھگوڑی۔ اب وہ بول رہی اتنا وجدنا علیہ آبانا کذالک یفعلون، ہمارے خاندان باپ کو شادی کرے سو ہمیں کہیں کو نہیں بھاگنا کرو، پورے بچے بھگوڑے۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پورا خاندان کے خاندان بھگوڑوں کا خاندان ہے بھگوڑا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بے شرمی کی حد نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کی قباحت اور آرام سے مہینوں باپ کو جا کو شادی کرے سو، کارگزاری کارنامے کی طرح سناتی اس کو، جوتے کھانے کی کارگزاری ہو۔ شریعت مطہرہ میں ناجائز رشتے کو سنسار کرنے کا حکم ہے نہیں ہے؟ ہاں؟ اب تمہیں فخر سے جب بیان کر رہے ہیں تو اس فخر سے بیان کرنا، اس کا مطلب یہ ہے شریعت مطہرہ کے سامنے تم نے اپنی جرات بتائی، اور یہ جرات کرنے پر شریعت کیوں کہتی ہے؟ یہ شریعت کا اگر حکم نافذ ہوتا اسے سنسار کر دینا چاہیے تھا، دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے حجاب اپنے خاندان میں پیدا کرو۔ تو میں یہ قطع رحم کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا قطع رحمی کا پہلا والدین کے ساتھ قطع رحمی کرنا قطعاً حرام ہے۔ بعض لوگ ماں سے تعلق رکھتے ہیں، باپ سے نہیں رکھتے، باپ سے تعلق رکھتے ہیں، ماں سے نہیں رکھتے۔ اگر کوئی باپ سے رکھتا ہے تو جنت کے دروازے سے تعلق رکھا، جنت سے تعلق نہیں رکھا، ماں سے رکھتا ہے جنت سے تعلق رکھتا ہے، جنت کے دروازے سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ بتائیے، کسی کے پاس جنت ہو دروازہ نہ ہو، جنت میں جائے گا کہاں سے؟ کسی کے پاس دروازہ ہو جنت نہ ہو، جنت دروازے میں داخل ہو کر آئے گا کہاں پر؟ اب علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ماں باپ ہم لوگ بچپن سے بچوں کو دو پارٹی بنا کو عادی بنا دی۔ چھوٹا بچہ تتلی زبان میں جب بول رہا ہوتا ہے، اسی وقت میں ہم لیٹ کر اپنے بچے کو پیر میں بٹھا کر یوں یوں جھلاتے ہوئے تمہیں امی کے کی ابا کے کی پوچھتے ہی بچہ کیا بولتا؟ میں امی کا، اب لے جا کر امی کے پاس گرا دا، تمہیں امی کے کی ابا کے کی ابا کا، ابا کے پاس گرا۔ اب کیا مطلب؟ تم جب ماں باپ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے بجائے ابھی سے ون سائڈ کر دیے تو بچہ تو جنت سے گیا۔ تو آج غدار بچے کہاں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جتنے نوجوان بچوں سے پوچھو، خالی امی سے خسر خسر کرتے رہیں گے، ابا سے کوئی تعلق نہیں، ابا سے خسر خسر۔ ارے میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں، ایک بیچارہ خون کے آنسو رونے لگا، 18 سال دبئی میں کما کر بیوی کے نام سے پیسہ بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 4 فلور کی بلڈنگ بن گئی۔ جب وہ بیچارہ واپس آیا، 6 مہینے صرف بیوی بچے ساتھ میں تھے، بعد میں کہہ دیے ابا کانتی بھی دوسری جگہ جا کر ہٹ جاؤ تمہیں۔ پوری پراپرٹی بنگلور کی ایڈریس دے سکتا ہوں میں۔ اس بیچارے کا نکاح دوسرا میں کرایا، بے وارثی ہو گیا تھا وہ۔ 18 سال کمانے کے بعد نتیجہ۔ ہمیں لوگ بنگلور والوں کو فرشتے سے کم نہیں سمجھتے۔ بنگلور تمہیں تو جبریل علیہ السلام کی اولاد نہ بھئی، تمہارے سے غلطی ہوتی کیا؟ تمہیں فرشتے نہ، تمہیں اللہ اکبر، بنگلور والوں سے غلطی ہوتی کیا ہوتی؟ فرشتے نہ ہوں۔ اس وقت کرائمز جگہ گلی گلی جا کر تلاش کرو، ہر گھر میں کرائمز ملیں گے آپ کو۔ بغیر کرائم کا گھر بہت کم ہوگا۔ بوڑھوں سے پوچھو بٹھا کر کبھی ان کی زندگیوں کے حالات، ان کے درد و ستم کو پوچھو، ظلم و ستم کو پوچھو، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوچھو۔
کیوں؟ آج ہم نے اپنے دین کو چند اعمال کے ساتھ محدود کر دیا. ہم نے ہر طرح کے دین کے شعبوں کی طرف نظر نہ کرنے کا نتیجہ آج ہم لوگ بدترین اخلاق والے ہو گئے. آسانی سے آ کر میرے عزیز بھائیوں، غلط بے پردگی کا نتیجہ یہ غلط تعلقات آپس میں بہت ہیں. اللہ اکبر، کیا کہوں کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا. اتنا بڑا داستان ہے، داستان درد دل. سناؤں میں کسے؟ اس درد دل کا مجمع رہے گا تو آپ اس درد کو محسوس کریں گے. آج خودکشیاں جہاں پر نہیں تھیں، آج مجبوراً لوگ خودکشی کرنے پر آمدہ. لوگ تمنا کر رہے ہیں کاش میں کرونا میں مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. تمنا کر رہے ہیں کچھ لوگ، کاش میں کرونا میں مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، میں زندہ رہوں یا بھگتنے پھر لوں. میرے بھائیوں، اللہ سے پناہ مانگو. اس لیے میں آپ سے ادباً کہہ رہا ہوں، خطا رحمی امی ابا سے ختم کرو، بھائی بہنوں سے ختم کرو. سب سے آ کر علماء کی صحبت. آج کل علماء مولانا جی ہمارے گھر کی اوپننگ، مولانا جی کیا کرنا ذرا آپ کو فاتحہ پڑھو چلے ہوگا. فاتحہ کہ مولانا جی ہمیں سے بھی جی کونتے بھی میت پڑی گا تو حضرت کو دعا کرو، کس کا جنازہ اٹھایا گا تو حضرت کو دعا کرو. کوئی بھی نکاح پڑھانے، میت پڑھانے. یہ حد تک کچھ علماء کو ہم استعمال کر رہے ہیں. علماء کون؟ زندگی کے رہبر. علماء کون؟ زندگی کے رہبر. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ کے رہبر کون ہے؟ بتاؤ بھائی. کس کو آپ نے رہبر بنایا؟ کسی کو نہیں. ہم ہوئے، ہمارا نفس ہوا، جیسا من کہہ رہا ہے ویسی زندگی گزار رہے ہیں. کھلی توٹی میں کتوں کا راج، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں، کوئی کسی کو دیکھتا نہیں، کوئی کسی کو بولتا نہیں. جس کی وجہ سے ہمارا دکھ درد سننے والا بھی کوئی نہیں. ارے تم اپنے فیملی ڈاکٹر جیسا رکھتے ہو، فیملی عالم رکھو. ہر مسئلہ ہم فلاں مولانا سے پوچھیں گے، فلاں حضرت سے پوچھیں گے، فلاں حضرت سے مصلحت کریں گے. حضرت میرا بیٹا ایسا، میری بیٹی ایسی، کیا کرنا؟ وہ بتائیں گے. اب تم فیملی کے ساتھ فلاں مولانا کو جوڑ کر رکھو گے، وہ مولانا بھی چھتری نہیں رکھنا. یہ بھی یاد رکھتی ہو، بہت سارے چھتریوں کی کمی نہیں ہے غالب. یہ ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. بھائی ہمارے بھی مولانا ہی کو ایک بڑے چھتری بتاتی انہوں حضرت ہمارے مولانا گھر کو ان کے چھوٹے چھوٹے چھتریاں انہوں اسمال امبرلاس، یہ بڑے امبرلا کے نیچے آ جاتے ہیں. اتنا بڑا امبرلا انہیں، اسے تمہیں آپ انہوں ہمارے زندگی کے رہبر، انہیں تو سب سے بڑا شیطان ہے، اسے کیا رہبر بنا دیجیے. کون سے عالم کو بنانا؟ وہ استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کرو. میں نہیں کہتا یہ سچا، یہ کچا، یہ اچھا، یہ برا. ہم یہ کہتے استخارہ کیجئے، اللہ سے پوچھئے یا اللہ میری زندگی کا رہبر کس کو بناؤں؟ اللہ بتائے گا اس کو بناؤ. ایک بزرگ تھے، رات کو انہوں نے اپنی زندگی کے مربی کو تلاش کرنے کے لیے استخارہ کیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک لوہاری نظر آئے. سو گئے. پھر انہوں نے اٹھنے کے بعد سوچا لوہاری میرا رہبر کیسے بن سکتا ہے. یہ سوچ کر انہوں نے دوبارہ استخارہ کیا. پھر دوبارہ بھی وہی لوہاری نظر آئے. پھر انہوں سوچے ایک لوہاری میرا رہبر کیسے بن سکتا ہے. سہبارہ استخارہ کیا. پھر وہی لوہاری نظر آئے. اب وہ لوہاری کو تلاش کرتے ہوئے گئے. جھنجھانے میں لوہاری سے ملاقات کی. دیکھا تو بیچارے لوہاری ہیں،
लोहा मार रहे हैं, भट्टी में काम कर रहे हैं, काले कलोटे हो गए, मैले कुचेले हो गए, लोहे का काम करे तो उस जमाने में कैसा रहते? इन्होंने सोचे इन्होंने क्या है कि एड्रेस मिस हो गया सगा दिख रहा ना। फिर इस्तिखारा की, फिर उनका उन्होंने जाकर हजरत को सलाम किए, बैठे बहुत देर तक। कहने लगे हजरत जी मैं तरबियत के लिए आया हूँ। हजरत बोले तरबियत के लिए मुझसे? अरे ये हालत में हूँ, मुझसे क्या तरबियत हासिल करोगे? कहा नहीं हजरत, कहा नहीं भाई माजरत चाहता हूँ। फिर वो गए, फिर इस्तिखारा किया, फिर वही शख्स नजर आए। फिर वो आकर दर पर पड़ गए, कहने लगे हजरत अब तो आपके दर से हम नहीं जाएंगे, आप ही हमारी तरबियत फरमाएंगे। फिर हजरत ने जो तरबियत किया, जो तरबियत किया, जो तरबियत किया, अल्लाह ने उनको उलमा का मुरब्बी बना दिया, उनके मुरीद को उलमा का मुरब्बी बना दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अल्लाह वाले सबसे पहली अलामत दुनिया से बेनियाज होते हैं, चापलूस नहीं होते। तुम्हारा यानी यूं समझिए किसी को राजी करने के लिए अपने दीन को अल्ट्रेशन नहीं करते, किसी को राजी करने के लिए दीन के अंदर तहरीफ नहीं करते, किसी को राजी करने के लिए तरमीम नहीं करते, किसी को राजी करने के लिए तखफीफ नहीं करते। हराम हराम जरा देखो बोलो मौलाना नहीं जी हराम ना जी, कैसा जी बोलो जरा मौलाना हमारे वास्ते, ठीक है छोड़ो जी मकरू जी, मौलाना जर्रा क्या जी सब नहीं करना भाई, जर्रा मौलाना तो ठीक है चलो मशुरा करके बोलता हूँ। अब इन्हें क्या मशुरा, हराम में जाओ क्या मशुरा, शराब हराम है, उसे हराम को हराम बोलने वैसे मकरू और बोला ले। फिर मतलब एक काम करो, कौन भी देख ले सो जर्रा पी जाओ, जर्रा हलाल, पेशाब जर्रा पिएगा तो भी हराम, 2 लीटर पिएगा तो भी हराम। तमाम पेशाब का एक ही छूटो, चूहे का पेशाब रहे तो भी हराम, बैल का पेशाब रहे तो भी हराम, गाय का पेशाब रहे तो भी हराम, बकरी का पेशाब रहे तो भी हराम, सबका पेशाब, बच्चे का पेशाब रहे तो भी हराम। तो अब लोग तखफीफ ऐसे मौलवियों से ताल्लुक रखते हैं जो जब झुकाए झुक जाए। हमारे मौलाना को तो समझ जाना इन्हें बराबर पटाखों रखो है, हमारे मौलाना को तो समझ जाना क्या मतलब, हमें जैसा चाहती वैसा मौलाना बोलती, हमारे मौलाना जैसा हमें चाहती वैसा नहीं बोले तो तुम्हारे मौलाना भी। इस तरह है समझ जाओ, जैसा हमें चाहती वैसा बोले तो कौन उनो, हमारे मौलाना, जैसा हमें चाहती वैसा नहीं बोले तो कौन उनो, हमारे मौलाना। इतना बड़ा छतरी दो है ना भाई। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि दूसरा नंबर कातियो रहम, कौन से रिश्ते में हलाल हराम, रिश्ते में फर्ज। जैसे मैं आमतौर पर कहा करता हूँ मिसकाल आया, भाई कहने को तो बहुत है लेकिन वक्त का दामन तंग है, बड़ी माजरत चाहता हूँ, एक बात बता देता हूँ। मिसकाल आते हैं सबको, तो मिसकाल तो सबको आते हैं। मिसकाल आने के बाद कॉल किसे करना, फर्स्ट हमें क्या करती, उसमें बिजनेस का कॉल कौन सा है कि फर्स्ट उसे करती, सही है गलत। कौन तो भी पैसा देने वाला रहा तो फर्स्ट करती, पैसा लेने वाला रहा तो लास्ट करती। उसमें आपने देखा आपके वालिद का मिसकाल है, अम्मी का मिसकाल है, किसको कॉल करोगे? उलमा कहते हैं सबसे पहले माँ को करो, बाद में बाप को करो। माँ को 3 हक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मना हक को बिहुस्न सहाबती या रसूल अल्लाह, फरमाया उम्मुक सुम्मा मन, उम्मुक सुम्मा मन, उम्मुक सुम्मा मन अबा। आपने उम्मुक के बाद अबूक फरमाया, उम्मत के बाद अबाक फरमाया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं 3 हिस्से माँ के, पहले माँ को कॉल करो, क्या अम्मी
امی کو بولتے سب کیا بولتی؟ جلدی جلدی بولو، امی کام میں ہو، جلدی بولو. جو روح بولتے سے بولو جی، آرام سے بولو جی، پرواہ نہیں. کیا طریقہ ہے فون میں بات کرنے کا. ہم دیکھ لیں کتنے دیندار کتنے بھی دین فون کا دین نہیں سمجھے اب تک. ہمیں سب فون استعمال کرتے ہیں. امی کو بات کرے تو جلدی بولو امی، جلدی بولو امی. کیا بھی نہیں بیٹا، بعد میں بات کر تو پردہ لے لو فون. جو رو جی کیا جی وہ نہیں بولو بولو پرواہ نہیں بولو، نہیں بعد میں بات کرے تو بولو تمہیں. کسٹمر آ گئے بعد میں بات کرے تو بولو تمہیں بولو. وہ بھی کب بھی زیادہ لنک رہا تو، لنک نہیں رہا تو اسے بلاک لسٹ میں ڈالا. بیوی کو بھی کھٹ پٹی رہی تو. اس لیے فرمایا گھر میں سنتیں پڑھتے رہو گے 3 چیزیں تمہیں نصیب ہوگی. تمام سنتیں گھر میں پڑھو، خصوصاً فجر کی سنت پڑھو گے بھی انشاءاللہ 3 چیزیں نصیب. سب سے پہلی بات، گھر کے اندر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. گھر کے اندر کے جھگڑے ختم. نور الیضاح میں حاشیے میں روایت موجود ہے. نمبر 2، اللہ رزق میں برکت دیں گے. نمبر 3، دین پر اللہ استقامت دیں گے. یہ 3 چیزیں اس بندے کو ملے گی جو پابندی کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے گھروں میں. سنت گھر میں پڑھو، فجر کی سنت گھر میں، ظہر کی سنت گھر میں. ہاں اگر آپ گھر سے دور ہیں مسجد میں سنت پڑھو، کوئی بات نہیں. گھر سے قریب ہیں تو گھر میں سنت پڑھو. تیسری چیز علماء نے فرمایا وہ ہے مسبل ازارین. اللہ کے رسول کا ارشاد، ٹخنے کے نیچے پیجامہ پہننے والا، اس کو اللہ آج معاف نہیں کرے گا. میں پوچھتا ہوں عام طور پر جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، کس کا کبھی پیجامہ میں فولڈنگ ہے؟ کا دیکھو، کھڑا لے علماء کو سب کو ہے کیا بھائی فولڈنگ ہے؟ جتنے پیجامہ پہن کو ہی سب کو پوچھو فولڈنگ ہے کیا؟ نہیں. پینٹا والوں کو سب کو دیکھو، سب میں فولڈنگ ہے نہیں ہے؟ دیکھ لو، تمہیں دیکھو بھول گئے رہتے، دیکھ لو ہے نہیں ہے فولڈنگ. میں پوچھتا ہوں یہ فولڈنگ کیوں ہے بھائی؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں فولڈنگ کیوں؟ ٹانگا چھوٹے تھے بڑے ہو گئی تھی، نہیں بڑے ٹانگا چھوٹے ہو گئی تھی، کیسا ٹانگا ہوتے نہ تھے؟ فولڈنگ کیسا آیا؟ اس کا مطلب یہ سلاتے سٹیمپ نیچے تک سلا با، کہاں تک کے 6 انچ نیچے تک. اب انہیں کیا کرتا، ٹخنا یہاں ہے یہاں تک سلائے گا تو فولڈنگ آئے گا. تو گویا یہ پیجامہ کس کا؟ قارون کا پیجامہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت میں قارون ٹخنے کے نیچے اپنا ازار گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ارفع ثوبک، کپڑا اٹھا لے. اس نے سنا نہیں، کیر کرے بغیر جاتا رہا. ارفع ثوبک، سنا نہیں، کیر کرے بغیر جاتا رہا. ارفع ثوبک، کپڑا اٹھا لے، اوپر چڑھا لے ٹخنے کے اوپر، سنا نہیں، جاتا رہا. اللہ کو غصہ آیا، زمین پھٹی اور آج تک خزانے کے ساتھ دھسا جا رہا ہے. اس کی غلطی کیا تھی؟ ٹخنے کے نیچے تکبر سے گھسیٹ لے کر چلنا. اسی لیے اکابر فرماتے یہ گناہ بے لذت، گناہ بے لذت یعنی مزاج نہیں. ایسا گناہ جس میں مزاج نہیں. اب ٹخنے کے نیچے پیجامہ رہا تو منہ بٹھا ہو جاتا ہے کیا ابھی؟ کہتے مزہ مل رہا اس میں. آپ ٹخنے کے نیچے لگا لو، یہ 4 میٹر لپٹ لو پاؤں میں، اور 1-2 میٹر آدھا میٹر ٹخنے کے نیچے سلا لو، پاؤں میں کیا کرو لپٹ لو بھائی، مزہ مل رہا. دیوانہ ماٹی ملیا بولتی کہاں جائے سارے کہاں گئے تمہارے انہیں دیوانہ جوئی کہاں کون انہیں پجامہ لپٹ لگاتا نا بولیں گے نہیں بولیں گے؟ مستورات آپس میں کیا بولیں گے؟ کہاں تیرا دیوانہ جوئی. یہ کب ہوگا؟ جب کوئی لمبا سلا لے. علماء فرماتے ہیں اللہ سے توبہ کرو. یہ کوئی سیریسلی بول رہا ہوں میں کہ حشر کے میدان میں اللہ کی نظر رحمت اس بندے کی طرف نہیں ڈالی جائے گی جو بندے کا ازار ٹخنے کے نیچے ہو. اس لیے آج سب سے پہلے سب توبہ یہ کرو. انشاءاللہ ہم کل جلد از جلد پورے پینٹاں ٹائلر کے پاس بھیجیں گے. اسے بولیں گے دیکھ با میری کمر یہاں ہے، میرا ٹخنا یہاں ہے.
ٹخنے سے 1 انچ اوپر پورے پیجامہ یہاں تک میں اتاریا تو بھی ٹخنے کے نیچے میرا پینٹ نہیں اترنا، میری پینٹ ہرگز نہیں اترنا، وہیں پر رک جانا. ایسی سلائی سلا کر دے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ سب کریں گے. کبا کو پینٹ نہ چیک کرو، بولو کچھ. کیا مسجد کا نام کیا ہے بھائی؟ نورانی مسجد میں کب آ کر ہم پینٹ چیک کریں بتائیے؟ میں پوچھتا ہوں تمہیں لوگوں فری چیک اپ کیمپ، آئی چیک اپ کیمپ، ڈینٹل چیک اپ کیمپ، مینٹل چیک اپ کیمپ لگاتے نہیں لگاتے؟ پاگلوں کا ویسے الگ الگ چیک اپ. ویسے ہمیں بھی پینٹ چیک اپ، سنت چیک اپ، ایمان چیک اپ، یقین چیک اپ، تربیت چیک اپ، حجاب چیک اپ لگا نہیں لگانا؟ ارے بولو بھائی. لگا. یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں کون کون اپنے اپنے پینٹ نیچے، جو بھی نیچے ہے سو خود کرنا بھی انشاءاللہ، اپنے دوست و احباب کو بھی بول کر کرانا. جیسا گناہ جس گناہ میں سب مبتلا ہیں، نیت کریں انشاءاللہ ٹخنے کے نیچے ہم لوگ ہرگز پیجامہ نہیں پہنیں گے. نیت کر لیں گے اللہ انشاءاللہ اپنی خصوصی نظر رحمت ہماری طرف کرے گا، اور اللہ آج کی خصوصی رحمتوں میں شامل فرما کر آگ سے خلاصی اور مغفرت کا پروانہ اللہ عنایت فرمائے. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں ابھی وقت کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے بات کو مختصر کرتے ہوئے رخصتی لے رہا ہوں. ابھی پروگرام باقی ہے آپ حضرات کا، اطمینان سے تشریف فرماؤں. سب سے بڑی بات الحمدللہ حضرت والا ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں. حضرت تشریف لائے ہیں، بہت اللہ نے حضرت کو صفات سے نوازا، اور اللہ والوں کے خدمات میں 40 سال اپنا گزار چکے ہیں. شیخ بڑے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو رہے ہی، آدھا عرصہ حضرت شیخ کے زمانے میں، آدھا عرصہ حضرت شیخ کے جو خلیفہ تھے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندمانی، حضرت کے پاس حضرت ماشاءاللہ مستقل رہے، اور حضرت کو حضرت نے خصوصی اجازت بھی نصیب فرمائی. حضرت کی انشاءاللہ نصیحت بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، سب شامل رہے گا بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق